ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ 250 والی چپل پہ گزارا کروائیں اور آپ جو ہے وہ کریم آباد اور لالو کھیت سے 1200-1500 کا سوٹ ہی دلائیں. کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کتنا ثواب کما رہے ہیں اور بیویاں بھی کم ثواب نہیں کما رہی ہیں. اللہ الصمد. ہمارے گھروں کی عورتیں اللہ ان کو سلامت رکھے. سحری افطاری میں کیا بات ہے. پیاس دیکھیں نا, آپ کو بھی لگ رہی ہے, ہم کو بھی لگ رہی ہے, لیکن وہی سبزی کاٹنا, وہی کھانا بنانا مسلسل ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. اگلی حدیث طیبہ اس کو بھی سماعت فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا, میں تجھ کو دیے جاؤں گا. تو اپنے بچوں پر خرچ کیے جا, میں تجھ کو عطا کیے جاؤں. اپنا ان کے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیونگ اسٹائل کے حساب سے ان کو لباس مہیا کرنا. سوسائٹی کے لیونگ اسٹائل کے حساب سے ان کو لباس مہیا کرنا. وہی ہائی ہیل سٹینڈرڈ کہ انہیں جو ہے وہ چپل, اگرچہ بعض خواتین ہائی ہیل نہیں پہنتی, یا ہائی ہیل سے مراد یہ ہے کہ اچھا جوتا جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ 250 والی چپل پہ گزارا کروائیں اور آپ جو ہے وہ کریم آباد اور لالو کھیت سے 1200-1500 کا سوٹ ہی دلائیں. نہیں, اگر آپ اچھی سوسائٹی میں ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تو جو ہے وہ ان کو آپ اچھا سوٹ جو ہے وہ دلائیں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے. نہ بھی دلائیں گے تو کیا کریں گی, وہ آپ کی اسی کمائی میں سے توڑ مروڑ کر کے بچت کر کے. یہاں خواتین کی بچت معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ خواتین کی بچت ہوتی ہے شوہر سے ادھر ادھر سے آنکھ بچا کے کچھ نہ کچھ مال ریزرو رکھنا, اور اس کو جو ہے وہ کپڑے پہ, اس کو جو ہے وہ اپنے کبھی میک اپ فیشل پہ, یا اس کو کبھی اپنے ایسے معاملے میں خرچ کرنا کہ جس کی وہ جو چونٹی کاٹتے ہیں نا, جس کی وہ چونٹی ایسی کاٹتی ہے پھر ایسے مقام پہ پھر اسی شوہر کو اس کی درد اور تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کیا ہے. اور پھر یہ پہلے ہی بہتر ہے. حالانکہ آپ جان لیجئے جو آدھا نہیں ادھورا نہیں پورا سچ ہے کہ اب جب تک بیوی کو چاہے ہفتہ ہو, چاہے اس کو 10 ہفتے ہوں, چاہے مہینہ ہو, چاہے 10 مہینے ہو, چاہے سال ہو, چاہے 10 سال ہو, جو آپ کی بیوی بن گئی اب اس کو آپ کی ساری کمائی اپنی بند مٹھی میں چاہیے. بیوی کو ساری کمائی, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کو 35,000 روپے مل رہے ہیں, جس دن جاب سے تنخواہ آئے گی آپ لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھیں گے. اب تو ٹرینڈ یہی ہے نا کہ آپ ماں کے پاس لے جائیں گے تو ایک تنازع ہے, تو اب بیوی کے ہاتھ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بیوی پر خرچ کرتے, اب بیوی وہی ہم پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے. ارے بیگم وہ ذرا 600 روپے دینا, پیٹرول ڈالنا ہے. بیگم دودھ لانا ہے, ذرا پیسے تو نکال کے دینا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھو بھائی اپنی ذمہ داری ہم ہٹ گئے, ہم نے بیگم کو دے دیا. اس میں برائی اور حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرج ہو, کوئی برائی ہو, کر سکتے ہیں, لائف پارٹنر ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ہے وہ حاکم اللہ رب العزت نے مرد کو ہی بنایا ہے کہ جو سخاوت جو سلسلہ اس کو عطا کیا ہے, پھر اس کے بہت سارے چانسز مرنے کے ہوتے ہیں. میں اکثر کیوں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ راہ خدا میں, یا ابھی رمضان المبارک ہے نا, آپ نے سوچا کہ اس دفعہ میں عید پہ اپنی بہن کے حالات صحیح نہیں ہے, 50,000 روپے دینا چاہتا ہوں. آپ نے دل میں سوچا, آپ دے بھی دیتے, کر بھی دیتے, لیکن آپ نے جہاں پر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی کچھ نہیں بولے گی, بولے گی ہاں ہاں دینا چاہیے. لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس میڈیسن کا ایسا ری ایکشن ہوگا, آپ کے گھر میں ایک فساد مچ جائے گا. اس دوائی کا ایسا ری ایکشن ہوگا, فساد مچ جائے گا. وہ آنے بہانے سے وہ کرے گی, ہاں جی میرا تو فلاں نہیں ہے, میرے تو یہ نہیں ہے, اور ادھر جو ہے نا ان کو دینے فلاں ہوگا. تو یہ ہے کہ مرد کو اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے پاس ہی معاملات کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ کھل کر کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے سکے. اگلی حدیث طیبہ سماعت فرمائیے. تو اب فرمائے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو دیے جا, تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیے جا, اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کر, پھر اپنے جو ہے نا پھر دیگر غربا پر خرچ کر. یہ ترتیب ہے جو ہے نا صدقات و خیرات کو خرچ کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیواؤں اور محتاجوں کے لیے کوشش کرتا ہوگا اس کو اللہ رب العزت ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پہ
کوئی بیوہ عورت ہے تو آپ نے کسی صاحب ثروت سے کہا یار ان کی مدد کرنی ہے. اچھا اسی طرح سے کوئی محتاج ہے، آپ کو معلوم چلا سفید پوش ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کسی اپنے جان پہچان والے بندے سے کہا کہ بھائی ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، تو یہ آپ کو یہ اچھی نیت پر اجر ملے گا. اور اگر آپ نے کہا کہ بھائی 2-4 بیوہ ہیں، 2-4 محتاج ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، اور آپ نے مال لیا اور لے کے غائب کر دیا، اس پہ جوتے الگ پڑیں گے، اس پہ جوتے الگ پڑیں گے. لیکن آپ اگر اس طرح سے نیکی کی نیت کے ساتھ بیواؤں کا، محتاجوں کا آپ جو ہے وہ ان کا مقدمہ اگر خود حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ مقدمہ آپ آگے پیش کرتے ہیں تو مقدمہ کرنے پر بھی آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خیرات وہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہترین مال وہ ہے کہ جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، یعنی کہ دینے پر مالدار ہی رہے. بہترین خیرات وہ ہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں، یعنی کہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو. تو بہترین خیرات کون سی ہے کہ آدمی کے پاس بھی مال ہو، معلوم چلے کہ آدمی دے دیا اب خود مانگ رہے ہیں، آدمی نے دے دیا اب خود مانگ رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس پیسے تھے رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے، کوئی آیا معزز آدمی، اس نے کہا یار 20,000 روپے چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لو بھائی. اب اس کو لوٹانے میں 1-8 دن 2-4 دن ہو گئے، معلوم چلا کہ آپ کو تیسری جگہ سے ادھاری اٹھانی پڑ رہی ہے. تو یہ تو خیر صحیح ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیکی کے کام میں مدد کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلا بندہ آپ کو وقت پہ لوٹا دے گا. جب تک آپ کی رقم لوٹ کے نہیں آتی آپ کو صدقہ اور خیرات کا ثواب. یاد رکھیے ادھاری دینے میں بھی حوصلہ ہے، اور اگر ادھاری دی اور لے کے اگلا بندہ جادو ہو گیا ہے، جادو غائب جادو ہو گیا، تو پھر یہ مشکلات ہے، پھر اس کی گردن جو ہے وہ پکڑی جائے گی. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چاہا اگر عورت مرد کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر معمولی سی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ہے، اسے بھی آدھا ثواب. ورنہ مرد کی مرضی کے بغیر عورت جو ہے وہ خیرات نہیں دے سکتی. یہ مانگنے والے آتے ہیں نا، یہ جو اسپیکر لگا کے مانگ رہے ہیں یا ویسے جو ہے نا مانگ رہے ہیں، تو مرد نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو مرد کے اگر پیسے آپ کے پاس ہیں امانتاً، تو اب مرد کی اجازت کے بغیر عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خیرات بھی کر سکے. ہاں اتنی معمولی خیرات کہ جو ہمارے گھروں میں آپ ہوتے بھی تو آپ بھی کہتے تھے کہ اس کو دو 10 روپے. عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بچے کو آپ نے بولا بیٹا 10 روپے دے کے آؤ، بیگم دینا، تو بیگم کو پتہ ہے کہ 10 20 100 50 یا یہ 1000 2000 دیتے رہتے ہیں بھائی، دیتے رہتے ہیں اکثر. تو پھر اتنی معمولی رقم دے گی تو اسے بھی آدھا ثواب ہے، پورا نہیں ہے. پورا کس کو ہے؟ آپ کو، کیونکہ کمائی آپ کی ہے. تو اب آپ نے ساری کمائی بیگم کی ہتھیلی پہ رکھ دی سارے ثواب کے چکر میں، تو ثواب تو آپ نے کما لیا، لیکن جو آپ جو ہے وہ قرب بڑھاپا جاتے گئے ویسے ویسے آپ نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور کر لیا. اور بات ختم کرتے ہیں. حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں کیا 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 کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں کیا روٹین تھی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر جب اذان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے. یہ حدیث طیبہ ہے. گھر کے کام کاج کرنا اور اپنے گھر والوں کی مدد کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہاں یہ کام کرنے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی بھابھیوں کو، آپ کی ماں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ گھر کے کام کریں تو وہ آپ کو جورو کا غلام بول دیں. نہیں بھائی نہیں پہنچ رہے تو فوراً ہے نا، آپ تھوڑا سا آپ نے کام کیا کہ لاؤ بیگم میں آپ کا دوپٹہ استری کر دوں، ہے لاؤ بیگم میں آپ کا دوپٹہ استری کر دوں، تو ظاہر سی بات ہے جو سوسائٹی آپ کو دے گی وہ یہی کہے گی کہ میاں یہ تو بڑے جورو کے غلام ہیں. نہیں، دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اور یہاں پر 674 نمبر کی حدیث طیبہ
میرے سامنے ہے جو جسے میں نے پڑھا، راوی ہیں حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، کون کون سے کام کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر جب اذان ہوتی تھی تو حضور باہر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اب کہنا یہ ہے کہ گھر کے کام کرنا اور اپنے گھر والوں کی مدد کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اگر آپ بیگم کے لیے پیاز کاٹ کے 2 آنسو آنکھ میں لے آئیں گے تو آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا ہی. اور اگر جو ہے وہ آپ بیگم کا دوپٹہ استری کر رہے ہیں اور بہن نے اماں نے جھانک لیا ہے تو اماں بہن پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو جورو کا غلام ہونے کا پورے خاندان میں سرٹیفکیٹ دینا یہ سوسائٹی کا ایک غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ ان کا ہاتھ بٹایا کریں. تو ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو عصر کے بعد جا کے موبائل دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ کچن میں ہاتھ بٹائیں، ان کو چاہیے کہ بھئی رات کا کھانا بنائیں. چلیں نہیں ٹائم ہے، جب ٹائم ملے ہفتے کو، منڈے کو، پیر کو، جمعرات کو ایک دن تو ملتا ہے نا، تو اس دن وہ کم از کم اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائیں. جو بھی آڑا ٹیڑھا ہوگا تو مدد کریں، بس پوچھا مار لیں، جھاڑو مار لیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب ہم واش روم کر کے خود کو دھو سکتے ہیں تو واش روم دھونا بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا، واش روم دھونا بھی تو آنا چاہیے. تو یہ بھی ایک امور خانہ داری کا کام ہے. معلوم چلے کہ کس دن بیگم بیمار ہو گئی، آپ نے کپڑوں کی مشین لگا لی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نچوڑ دے کیسے ہیں، تو آپ تو گئے. تو آپ کو معلوم نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، دودھ کو ابالنا کب تک ہے، کیسے کرنا ہے، تو آپ بچوں کو کیسے وہ سنبھالیں گے. تو یہ ایک لازم ملزوم سا ایک حصہ ہے. اور اس کی سند رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری سنتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ خود اپنے جوتے مبارک کو، نالین کو اور اپنے کپڑے کو خود پیوند لگایا کرتے تھے. وہ ہستی کہ جو کائنات کی سردار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آخری حدیث طیبہ شامل کرتے ہیں، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے ابو سلمہ، ان کے جو پہلے شوہر تھے، ان کے جو لڑکے تھے، ان کے جو بچے تھے، کہ اگر میں ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہ مجھ سے ان کی محتاجی دیکھی نہیں جاتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی. تو جو بھی اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے، اس کو صدقے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے لیے رب لم یزل کی بارگاہ سے یہی پیغام ہے کہ اے میرے بندے، تو خرچ کرتا جا، میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں. تو اس میں فضولیات نہیں ہے نا، فضولیات سے ہے کہ بھئی بندہ کھلی چھوٹ مل گئی، خرچ کرتا جا، چل بھئی اب تو دے مار 4.5 ہوگا، تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. بلکہ ان کی ضرورت کے لیے میں نے تھوڑی سی تشریح خود کر دی یا وضاحت نہیں تھی کہ سوسائٹی، لیونگ سٹائل سوسائٹی کے حساب سے آپ ان کی ضرورت پوری کریں. لیونگ سوسائٹی کیا ہے کہ جس میں ایک متوسط، ہمارا اسلام ہمیں ایک درمیانی زندگی سکھاتا ہے، نہ بہت چکا چوند، نہ بہت ہی غربت اور برا حال حشر، کہ جو ہے نا چپل بھی جو ہے وہ گئی گزری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، بال رکھو، ان کی عزت کرو، اکرام کرو. کیا عزت ہے؟ فرمایا ان میں تیل لگاؤ، ان میں کنگھا کرو، مطلب خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو. یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک لیونگ سٹائل کو بہت اچھا کرتی ہے. تو اب اگر آپ لیونگ سٹائل اچھا ہے تو آپ اس میں 250 والی چپل نہیں، بلکہ آپ کو پھر جو ہے وہ سٹائلوں والی چپل لینی پڑے گی. اب یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کا خرچہ کروانے کا سوچ رہا ہوں، رمضان المبارک میں عید پہ تو آپ نے لینی ہے، لیکن آپ لیونگ سٹائل کے حساب سے یہ سوچتے ہوئے خرچ کیجیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال پر ایک مناسب انداز میں خرچ کرو.
ٹھیک ہے، تو وہ اس پر ہمیں ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر اجر عطا کرے. کوئی سوال ہے اگر اس کو لے کر کے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، کتنی لمٹ تک جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے کیا نہیں ہے، اس پہ کوئی سوال کرنا چاہے آج کے اس موضوع پہ، کیونکہ بڑا الگ اور ڈیفرنٹ موضوع تھا. ہاں کر سکتے سوال. تو ڈیفرنٹ موضوع تھا عموماً آئلی زندگی، خانگی زندگی. یہ چیپٹر ہمارے ادھورے رہ جاتے ہیں. جس کو جس حساب سے سمجھ آتی ہے وہ پھر اسی حساب سے کرتے ہیں. جیسے نئے شادی شدہ آدمی، اس کو اگر زنگر یا شوارما اس سے مانگا گیا ہے تو وہ ایسے پہر میں سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے جو ہے نا وہ ٹارگٹ تک پہنچتا ہے، تو یہ اس کی وہ بہت بڑی ہے. لیکن اگر گھر والوں کو یہ معلوم ہو کہ شوہر پر واجب ہے کہ بیوی رات کے 11 بجے زنگر مانگ رہی ہے تو وہ لا کے اس کو دے دے، تو گھر والوں کو سے چھپانا نہیں پڑے گا، پرابلم نہیں ہوگی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں خود ہی ہیں کہ آپ نے اگر بیوی کا دوپٹہ استری کر دیا، آپ نے اگر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ پوچھا پاچھی کر دی تو معلوم چلے کہ آپ جورو کے غلام ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ لمٹ میں رہ کے، حد میں رہ کے جو ہے وہ آپ ضرور جو ہے وہ مدد کریں، حد میں رہ کے ضرور خرچ کریں. ساری چیزیں اگر حد میں آئیں تو پھر وہ حد بڑی خوبصورت بن جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم.